الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنی فرسٹ نظم اسٹارٹ کریں گے آزادی، جس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ پہلے شعر میں شاعر احسان دانش جو ہیں، جو کہ ایک آزادی پسند شاعر ہیں، وہ آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک آزادی کی محنت کرنا بھی ایک محنت ہے، ایک عبادت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جان بھی جا سکتی ہے۔ جب انسان آزادی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے اپنی بیوی، بچوں، ماؤں، بھائیوں، بہن، ہر رشتے کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی جو ہے وہ بغیر خون دیے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آزادی جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا۔ آزادی جو ہے وہ انسان کا پیدائشی حق ہوتا ہے۔ آزادی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس کو برقرار رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس آزادی کے لیے، آزادی کی راہ میں ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں لڑنا ہوگا، اور جب کوئی شخص آزادی کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جائے تو وہ شخص شہادت کی موت مرتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور چاہے اس میں ہمارا خون ہی کیوں نہ بہہ جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سیکنڈ شعر ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ آزادی کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وطن تو آزاد کر لیا، لیکن ہم ابھی بھی غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو چکے، لیکن ہم ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ ہم انگریزوں کے غلام ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم آزاد انسانوں کی طرح اپنے معاشرے میں نہ تو کوئی تقریر کر سکتے ہیں، نہ ہی آزادی کے ساتھ ہم اپنی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں ایسی آزادی کو آزادی ہی نہیں مانتا کہ اس ملک میں ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ایسی آزادی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جہاں پر انسان کو اپنی بات کہنے کی بھی آزادی نہ ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسی برائے نام آزادی کو ذلت اور رسوائی سمجھتا ہوں۔ ایسی آزادی کیا ہے کہ یہ بے مقصد ہے، جو آزادی کے نام پر صرف ایک بدنما داغ کی جیسے ہے، کہ جہاں پر انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکے، اس کو اپنے جذبات کے اظہار کی اجازت نہ ہو، وہ آزادی جو ہے وہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں۔ شعر نمبر 3۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق اثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک انقلابی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انقلاب عنقریب ہے، یعنی تبدیلی آنے والی ہے۔ فضائیں اور ہوائیں جو ہیں وہ ہمیں آزادی کا پیغام دیتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر آزادی کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ نیا خون ہوتا ہے، جو کہ آزادی کے لیے گردش کرتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے، اور وہ قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب دنیا کے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر آزادی کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اب یہ فضائیں بھی جو ہیں، ہوائیں جو ہیں، یہ آزادی کے حصول کے لیے، یعنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں قربانی کا جذبہ ابھار رہی ہیں۔ نوجوان نسل میں شوق اور امنگ پیدا کر رہی ہیں، جو ان کا بنیادی حق ہے، یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، آزادی پانے کے لیے ان کے اندر شوق اور امنگ پیدا کر رہی ہیں، جس سے نوجوانوں کے دل میں آزادی کی آگ بھڑک رہی ہے، اور ان کا دل و دماغ بھی آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ چوتھے شعر میں شاعر جو ہیں وہ قرآن پاک کے حوالے سے آزادی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ سارا قرآن پاک جو ہے، قرآن جو ہے وہ آزادی سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، قرآن کی بات بدل نہیں سکتی۔ قرآنی آیات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ سارا زمانہ آزادی کی تفسیریں بتاتا رہا ہے،
لیکن قرآن کی تفسیر سب سے بڑی تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں تشریح کو، جس کو قیامت تک نہ تو کوئی انسان بدل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جن. تو قیامت تک جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہی رہے گی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، تو آپ کو کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی آزادی کے لیے، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے جہاد کرنا پڑے تو اس میں بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، آپ جہاد کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جو انسان کی فطری آزادی کو تسلیم کرتا ہے. قرآن پاک کی آیات کی تفسیر جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مکمل روشن شمع کی طرح ہے، کیونکہ ہمیں اس میں قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر آزاد ہے، اور اپنی آزادی کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، یہ انسان اپنی آزادی حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کا پیدائشی حق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے.